ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللہ پاک جل شانہ کا اربوں خربوں دفعہ شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس محفل میں آنے کی اجازت عطا فرمائی، اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں، مختصراً بات کریں گے۔ آج کل جو سب کو مسئلہ درپیش ہے کہ آج کی دنیا میں جو دور حاضر کے فتنے ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ ایک تو ظاہری جو ہم چاروں طرف رہتے ہیں فتنے، اور ایک اندر کے فتنے، باطنی فتنے، جھوٹ، لالچ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ سارے جتنے ہمیں اللہ تعالیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جاتے ہیں۔ ایک طرف شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف نفس اپنی کوشش کر رہا ہے۔ انسان کبھی شیطان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نفس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کافر اسے قتل کرنے میں مصروف ہیں، منافق الگ اس کوشش میں ہیں کہ موقع ملے تو وار کریں۔ مسلمان کو اذیت دینے پہ تلا ہوا ہے۔ تو اب یہ سارے جو فتنے ہیں، جو سارے مسئلے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ کیسے بچیں؟ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ ہے دعا، یعنی اللہ پاک جل شانہ سے پناہ مانگی جائے اور دعاؤں پر اہتمام کیا جائے، اور سچے دل سے جب دعا مانگی جائے تو وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہو؟ دعا تو سب مانگتے ہیں، لیکن طریقہ کیا؟ اللہ پاک جل شانہ سے دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ مومن میں فرما دیا کہ مجھ سے دعا کیا کرو، میں قبول کروں گا۔ اور پھر دعائیں آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو بھی اللہ پاک جل شانہ نے دعائیں سکھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر وہ قبول بھی فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ مشاقات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔ تو
اور پھر یہ بھی دعا ایک جگہ مانگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جب تو لوگوں کو دنیا کے اندر فطروں میں مبتلا کرنے لگے تو اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا، مجھے فتنوں میں مبتلا ہونے والوں میں شامل نہ فرمانا۔ اب اگر آپ تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بھی اللہ کو پکارا تھا، ایک کی فریاد اللہ پاک جل شانہ نے قبول فرما لی، دوسرے کی فریاد رد کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں بس اگر وہ اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اسے قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نجات نہ ملتی۔ تو قاعدہ یہ بنا کہ اچھے حالات میں بھی اللہ پاک جل شانہ کو یاد کرتے رہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو صرف ضرورت کے وقت مانگتے ہیں ان کی دعا میں پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی اس وقت لگ سکتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے پاؤں کا تسمہ بھی اللہ سے مانگا کرو، اور یہاں بھی فرمایا کہ اللہ سے فضل کا سوال کیا کرو، فضل مانگو، ہر چیز اللہ پاک جل شانہ سے مانگو۔ تو دعا مانگنی ہے تو پھر کیا مانگے؟ دنیا مانگے؟ کیا مانگے؟ کس ترتیب سے دعا کی جائے؟ اللہ کا فضل مانگے، دنیا مانگے، اولاد مانگے، کاروبار مانگے، پیسہ مانگے، کیا مانگے؟ تو سب سے پہلے جو دعا مانگی جائے اور مانگنے والی چیز کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ علی یوں دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت اور درستگی کا سوال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مانگنے والی چیز ہے وہ اللہ سے ہدایت مانگے، اور پھر دوسرے نمبر پہ کون سی چیز مانگنی ہے؟ گناہوں سے معافی۔ تو پہلے نمبر پر ہدایت، دوسرے نمبر پر معافی، تیسرے نمبر پر جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دھاتی آیا اور پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نماز کے بعد کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو، یہی طریقہ ہے، ایسے ہی مانگنا چاہیے۔ اور پھر چوتھی چیز ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت کا سوال کرنا، یعنی پہلے ہدایت مانگی، گناہوں سے معافی مانگی، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگو۔ اور جو پانچویں چیز مانگنے والی ہے وہ دین پر استقامت اور آخرت خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چھٹے نمبر پر مانگنے والی چیز ہے وہ یہ کہ جو نعمتیں اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہیں ان کے قائم و دائم رہنے کی دعا کریں، ان کے وہ ختم نہ ہو جائیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ جو عزت آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قائم رہے، جو خوشحالی آپ کو دی ہے وہ قائم رہے،
یہ دعا کرنی چاہیے. اور پھر ہر طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی صحیح مسلم میں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے برے فیصلے سے اور بدبختی کے آنے سے اور دشمن کی زیادتی سے اور امتحان کی تکلیف سے. یہ تو مانگنے کی چیزیں ہیں. اب دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز تو ہے اخلاص ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے. جو دعا درود پاک کے بغیر کی جاتی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، آسمان تک پہنچتی نہیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ پر پورے اعتماد اور اعتقاد اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جل شانہ وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا. پوری توجہ اللہ پاک جل شانہ کی جانب کر کے پھر دعا کریں. یہ نہیں کہ الفاظ تو کچھ اور ہوں لیکن ذہن کسی اور طرف ہو، سوچ کچھ اور رہے ہیں اور دعا زبان سے کچھ اور ادا کر رہے ہیں. پوری توجہ دعا کے الفاظ کی جانب ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب ہونی چاہیے اور پوری سوچ سمجھ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور دعا پھر بار بار مانگیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگی، دو دفعہ مانگی، تین دفعہ مانگی، اس کے بعد کہہ دیا کہ نہیں جی اب دعا نہیں مانگنی. ماشاءاللہ سارے پاکستان سے ہیں. مثال آپ کو میں دوں گا. پاکستان سب نے دیکھا ہوگا کہ فقیر جو ہوتے ہیں وہ کس طرح مانگتے ہیں. آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کہیں گے معاف کرو، وہ پھر مانگے گا، آپ کہیں گے معاف کرو. آپ آگے آگے چلنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، مانگتا جائے گا مانگتا جائے گا. اینڈ پہ آپ یہی کہیں گے اس کو دو، تھوڑا سا کچھ دو، اس کو فارغ کرو. اس طرح نہیں سے جانا. تو یہ انہی سے سیکھ لیں کہ دعا بندہ جب بندے سے مانگتے ہوئے نہیں شرماتا، بار بار مانگتا ہے اور لے کے پھر ہی جاتا ہے. تو رب سے مانگنے میں کیا شرم ہے. بار بار مانگیں اور رب سے لپٹ کے مانگیں. جیسے وہ فقیر آپ سے لپٹ کے مانگتا ہے اسی طرح سے پوری جان لگا کے مانگیں. دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اور پھر دعا کی قبولیت میں کیا چیزیں مانے ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا. کھانے پینے میں خاص طور پر اس ملک میں اگر کوئی حرام کھانے میں احتیاط نہیں کرتا، حرام پہننے میں، حرام پینے میں، اور اگر مایوسی حرام کی ہے تو یہ ساری چیزیں دعا کی قبولیت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں. اور دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا مانگیں، مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کب کون سی دعا آپ کے حق میں بہتر ہے اس کی قبولیت، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیں گے. اور پھر ایسی دعا ہونی چاہیے جس میں گناہ نہ ہو. یعنی قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے. کسی کو بد دعا دینے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. اگر دعا کرنی ہے تو کسی لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اگر وہ آپ کی دعا سے اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے تو جو بھی پھر وہ ساری زندگی اچھے کام کرے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور پھر ایسی کوئی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فرائض آپ کے اللہ تعالیٰ نے سونپے ہیں ان فرائض کو ترک کرنے کے لیے کوئی دعا نہیں ہونی چاہیے. گناہ کے ارتکاب کے لیے کوئی دعا نہیں ہونی چاہیے. اچھے کاموں کے لیے دعا ہونی چاہیے. برے کاموں کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اور پھر یعنی فتنوں سے بچاؤ کے لیے ایک طریقہ تو بتا دیا کہ دعا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کرام سے صحبت رکھیں، صلحاء کرام سے صحبت رکھیں، صوفیاء کرام سے صحبت رکھیں، اچھے دوستوں میں بیٹھیں. برے لوگوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. جیسے لوگوں میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اور صحیح مسلم
کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص مشک والے کے پاس جائے تو مشک خرید لے گا، اگر مشک نہ بھی خریدی تو خوشبو آ رہی ہوگی. یعنی کہ اچھے شخص کے پاس جو بیٹھے گا تو جو رحمت اللہ پاک جل شانہ کی اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو اسے بھی ملے گا، کچھ نہ کچھ حصہ اسے بھی ملے گا. اس کی صحبت میں رہ کے وہ اس کے اچھے بننے کا کوئی چانس تو ہوگا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. اور برے دوست کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ کہ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھے تو بھٹی میں جلنے والی آگ سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کپڑے جل جائیں، اور کپڑے اگر نہ بھی جلے تو کم از کم بھٹی کا دھواں اور انتہائی ناگوار بو تو اسے ضرور ملے گی. یہ مثال دی گئی کہ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اس کا اثر ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن آج کل ذرا رواج کچھ اور ہو گیا کہ لوگ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ذرا اچھے امیر لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، سب لوگوں کے سامنے میرا ایک امیج بنے کہ بڑے بڑے اونچے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے دوست اور حمایتی جن کے ساتھ تم اٹھا بیٹھا کرتے تھے، کوئی ہے تمہیں بچانے والا؟ تو قیامت کے دن سارے دوست اس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. یہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور جب اچھے لوگوں میں آپ اٹھے بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ اچھے لوگوں کی عادتیں آپ میں بھی آنی شروع ہو جائیں گی. اور جب اچھے لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے تو اسے اپنا تجزیہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا مجھے امپروومنٹ ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں دور حاضر کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور اٹھنا بیٹھنا اپنے اچھے لوگوں میں بنائیں. اور اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو اپنے اپنے نفس پر، اپنے اپنے اس جسم پر اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں. اگر گھر میں سب لوگ نماز پڑھیں گے تو کوئی ایک جو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے کسی وقت بھی وہ نماز شروع کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نماز گھر میں نہیں پڑھتا، عادت ہی نہیں ہے، تو بچوں کو بھی عادت نہیں پڑے گی. تو بڑوں کو کم از کم چاہیے کہ گھروں میں نماز پڑھیں، کوشش کریں بعض نماز پڑھ لیں، اور گھروں کا ماحول اسلامی بنانے کی کوشش کریں. اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں علینا جل جلالہ.